محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ اے ایمان والو، رمضان شریف کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کو رمضان شریف میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن میں ایک خاص نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایمان والے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا ختم شریف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم فیضان قرآن اور عظمت قرآن کے موضوع پر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عامل قرآن بنائے اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ قرآن ہدایت اور شفا و رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب رحمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم، کلام و سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے اور ہر قوم کے لیے تمام روحانی و جسمانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام پاک، اللہ تعالی کا پاک کلام قرآن مجید کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگی ہو گئیں۔ عاشق مصطفیٰ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہی ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن کریم کی عظمت فصحا عرب پر۔ فصحا عرب نے جب کلام ربانی کو سنا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں خاموش ہو گئیں۔ قرآن مجید کی عظمت، فصاحت و بلاغت کے سامنے لرزہ بر اندام ہو کر یا تو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اقرار کر کے مشرف باسلام ہو جاتے، یا قرآن کی شان، فصاحت و بلاغت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے تھے۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ جو فصحا عرب میں شمار کیے جاتے تھے، ایک دن ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر بن معطم کلام ربانی کو بغور سنتے رہے۔ جب ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع
بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ آیت سنی تو آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا اللہ تعالی کا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ خوف سے جسم کا بال بال لرزنے اور کانپنے لگا۔ قرآن کریم کی عظمت کا دل سے معترف ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اعجاز القرآن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے سخت دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے گھر سے چلے تھے، مگر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کفر کا اندھیرا جاتا رہا اور دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام لے آئے۔ عتبہ بنت ربیعہ خطیب قریش اور عظیم ساحر البیان و فصیح اللسان شخص تھا۔ جب ہمارے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سورہ حامیم کی ابتدائی آیتیں اس نے سنی تو خوف و دہشت سے اچھل پڑا۔ گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے سرداروں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد جو کچھ پڑھتے ہیں خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانی ہے۔ ان کے لفظ بلفظ میں ایسی پر تاثیر لذت اور لرزہ بر اندام کر دینے والی ہیبت ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے، اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حکیم حاذق و طبیب تھے۔ مکہ مکرمہ آئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ پیچھے کچھ لڑکے تھے۔ کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر زماد بن ثعلبہ نے بھی یہی گمان کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنون کا علاج جانتا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کی چند آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ زماد بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں تشریف لے گئے، اور جب آپ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ بادشاہ رونے لگا۔ اے ایمان والو، قرآن کریم کی تلاوت کے فیضان و برکات کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی تاثیر سے کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیضان۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ آج دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں اور ہر مذہب میں کتاب بھی موجود ہے ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت و سچائی کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی کتاب حق اور سچ ہے، ہمارے مذہب کی کتاب میں حق ہے اور ہماری کتاب سچی ہے۔ زبور شریف اور توریت شریف، انجیل شریف بے شک نزل من السماء ہیں، مگر موجودہ زبور، توریت، انجیل خلط ملط سے پاک نہیں۔ ان آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے، بدلاؤ کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ کتابیں بھی قابل اعتبار نہیں رہیں۔
اب اس دور میں کوئی کتاب حق اور سچ نہیں، صرف اور صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور سچ ہے۔ جس کتاب میں بات حق ہے اور بات سچی ہے۔ 1400 برس سے آج تک قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، نہ بدلا گیا ہے اور نہیں بدلا جائے گا، نہیں بدلا جا سکتا ہے، بدلنے والا خود بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ حضرات، قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت تھی اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہدایت رہے گی۔ مذہب اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے قرآن کریم ایک مضبوط اور عظیم دلیل ہے، اور ہمارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضرات، دنیا کی تمام کتابیں سامنے رکھو اور سوال کرو کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کس کی طرف سے آئے ہو؟ تم کیوں آئے ہو؟ تم کب آئے ہو؟ تو تمام کتابیں خاموش نظر آئیں گی، اور کسی کتاب کے پاس بھی ان تمام سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ حق اور سچ کتاب ہے، وہ حق اور سچی کتاب ہے جس میں تمام سوالوں دلدل جواب موجود ہے۔ اے قرآن بتا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن بتا، تو کہاں سے تشریف لایا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا کہ تو کس کی طرف تشریف لایا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، نزل علی محمد، یعنی میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن تو بتا کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اے قرآن تو بتا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کیوں تشریف لایا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، ھدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن تو بتا کہ تو کس مہینے میں تشریف لایا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان شریف کے مہینہ میں آیا ہوں۔ اے قرآن بتا کہ دن میں تشریف لایا ہے یا رات میں، اور اس رات کا نام کیا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی میں شب قدر میں آیا ہوں۔ اے ایمان والو، سن لیا آپ لوگوں نے کہ قرآن پاک نے تمام سوالوں کا مکمل جواب عطا کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حق اور سچ ہے۔ ایسی حق اور سچ کتاب ہمارے پاس ہے، مگر ایک ہم ہیں جو قرآن کریم سے دور ہیں۔ گھر میں قرآن شریف موجود ہے مگر طاقوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کو قرآن شریف کی تلاوت کی فرصت نہیں، اور قرآن کریم پر عمل کرنا تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی رکھا ہے۔ اے ایمان والو،
خوب غور سے سن لو، یہ ایک سچی حقیقت ہے۔ دونوں جہاں کی کامیابی کا راز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ عزت و عظمت، رزق و دولت، حفظ و امان کسی اور کے پاس نہیں بلکہ قرآن کریم کے پاس ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو دلوں میں اتارو، قرآن شریف کو پڑھو اور پڑھاؤ، اس کی مقدس تعلیمات پر عمل کر کے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی ناکامی و بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا اور یہود و نصارہ مشرکین کی راہوں پر چل پڑے۔ رمضان شریف میں توریت، زبور، انجیل نازل ہوئی۔ انبیاء علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئی۔ توریت 6 رمضان شریف میں، زبور اور انجیل 13 رمضان شریف میں نازل ہوئی۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے افضل ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عالم قرآن فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا عالم معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن شریف کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا، یعنی میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیتا ہے اور 30 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور قرآن شریف جس جگہ پڑھا جائے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ویران گھر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے نبی کی عزت کی۔ پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حفاظ قرآن کی عزت کرو۔ جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ حافظ قرآن اور ان کے ماں باپ کی عزت۔ ہمارے سرکار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند جیسی ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ قرآن کے حافظ قاری کے ماں باپ کہیں گے، یہ ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ حافظ قرآن 10 رشتہ دار گنہگاروں کو بخشوائے گا۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا
اور حرام کو حرام سمجھا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب حافظ قرآن 10 گناہ گار رشتہ دار کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو ہمارے سرکار شفیع روز شمار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تہائی قرآن کا ثواب۔ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانثاروں، کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا جائے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اے ایمان والو، اس حدیث شریف سے صاف طور پر پتہ چلا کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے 3 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھی، اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اے ایمان والو، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہو ویران ہے، برباد ہے۔ دلوں کا زنگ کیسے دور کریں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، یوں ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے دنیاوی رنگینیوں کو دیکھ کر۔ عرض کیا گیا، رسول اللہ، اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ قرآن کی تلاوت نور ہے۔ ہمارے آقا سید عالم نور مجسم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ بسم اللہ شریف پڑھنے سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ صاحب خلافت میرے آقا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی اور ادب سے پڑھا، اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ بیٹے نے پڑھا اور باپ بخش دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر والے پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمانے کے بعد
آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے اور رفع حاجت سے فارغ ہو کر پھر واپس تشریف لائے اور اسی قبر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نور ہی نور ہے۔ اس قبر پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، آپ بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، کیا ماجرا ہے؟ ابھی عذاب نازل ہو رہا تھا اور اب اس قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوا، اے روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص بڑا گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن یہ جب دنیا سے واپس آیا تو اس کی ایک بیوی تھی جو حمل سے تھی، حاملہ چھوڑ کر آیا تھا۔ اس حاملہ عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور آج اس لڑکے کو مدرسہ بھیجا گیا۔ استاد نے اس لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ ہم زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دیں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ میری شان رحیمی نے یہ قبول نہ کیا کہ زمین پر جس کا بچہ مجھے رحمان کہہ کر پکارے، زمین کے اندر اسے میں عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کے عذاب کو اٹھا لیا اور اس کی گناہ کو معاف کیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ اے ایمان والو، ہمارے اسلاف پہلے کے مسلمان باعزت و کامیاب تھے، اس لیے کہ وہ قرآن کریم سے محبت کرتے تھے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے پیارے اسلام کے سامنے جھکا دیا تھا۔ قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہر میدان میں فتح و ظفر، کامیاب و کامرانی نے ہمارے بزرگوں کے قدم چومے، اور آج ہم ہیں یہود و نصارہ مشرکین کے قدموں میں پڑے نظر آ رہے ہیں۔ ذلت و رسوائی ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے۔ کفار و مشرکین ہم پر غالب آ رہے ہیں اور ہم ان کی حکومتوں میں غلام بنتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں، ایک دوسرے کی برائی و غیبت میں لگے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف معمولی بات ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ آؤ سب مل کر توبہ کریں اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور یقین رکھیں کہ وہ دن دور نہیں کہ کامیاب و کامرانی پھر ہمارے قدم چومیں گی۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رمضان المبارک میں جمعے کی فضیلت۔ جمعہ کی ہر ساعت میں 10 لاکھ کی بخشش اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اور جمعہ مبارکہ کی رات شروع ہونے سے لے کر جمعہ کا پورا دن سورج ڈوبنے تک ہر ساعت میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے اب تک جتنے بخشے گئے ہیں اس کی مقدار کے برابر
اس کی مقدار کے برابر اس آخری ایک دن میں بخشے جاتے ہیں۔ یہ ہے رمضان کی برکت و فضیلت۔